ہمارے ایک ساتھی تھے، ماشاءاللہ بڑے متقی تھے، نیک تھے، بازار کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ وہ ایک مرتبہ لاہور سے چل کے ہمارے شہر پہنچے اور وہاں ان کے 5-6 دوست تھے۔ ایک کے ہاں آئے، اس نے کچھ کہا کہ جی میں کچھ لاتا ہوں کھانے کے لیے۔ نہیں، وہ میں نے فلاں کو ملنے ہے، میں بس وہاں لے لوں گا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر دوسرے کے پاس گئے، اس نے بھی کہا کہ میں آپ کے لیے کچھ بناتا ہوں۔ نہیں، میں نے فلاں کے ہاں جانا ہے، وہاں کھا لوں گا۔ نیت ان کی شروع سے یہ تھی کہ آخر میں جس کے گھر میں نے جانا ہے نا، وہ میرا پرانا دوست بے تکلف ہے، وہاں میں کھانا کھاؤں گا۔ تیسرے کے ہاں جب گئے تو ان کے ہاں تو دسترخوان لگنے ہی والا تھا۔ ان کا جی کھانا تیار، ہم کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، بس میں ملنے آیا تھا، میں کھانا آگے جا کے کھاؤں گا۔ تو جب آخری کے پاس پہنچے اور ان کو بتایا کہ جی میں آیا ہوں، تو ان کی بیوی نے اطلاع بھجوائی جی کہ میرے خاوند تو سفر پہ گئے ہوئے ہیں، اب کس کو کہتے کھانا کھلاؤ۔ چنانچہ واپس، بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے وہاں، گھر میں مرد نہیں تھا۔ اب گرمی کے موسم میں بھوک کے پیاسے ان کو پھر 4 گھنٹے کا سفر بس پہ کرنا پڑا۔ جب واپس لاہور پہنچے تو تقریباً 18 سے 20 گھنٹے ان کو کھائے پیے بغیر ہو گئے تھے، 3 مہینے کے لیے بیمار رہے۔ تو بلا وجہ اللہ کی نعمت کو ٹھکرانا، کئی مرتبہ اس پر ناراضگی ہوتی ہے، تو ایسے نہ کرے۔ میزبان کو اپنے کھانے کی نمک مرچ اور مٹھاس کے بارے میں بتا دینے میں جلدی اطلاع کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کھانا بھی بنا دیں اور میٹھا، اور اخیر پہ یہ کہہ دیں میں تو میٹھا کھاتا نہیں، یا میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، نمکین کھانا نہیں کھاتا۔ بھئی اس قسم کی کوئی بھی اگر احتیاط ہے تو میزبان کو پہلے بتا دینی چاہیے۔ اگر کوئی دعوت دے اور دوسرا بندہ بلا وجہ نہ کر دے تو یہ اللہ کی نعمت کا انکار ہے، کئی مرتبہ اس پر سزا بھی مل سکتی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ ابو تراب رحمۃ اللہ علیہ بخشی فرماتے ہیں کہ کسی نے دعوت دی تو میں نے انکار کر دیا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے 14 دن کا فاقہ کرنا پڑا، تب مجھے احساس ہوا کہ جو دعوت دی گئی تھی وہ اللہ کی نعمت کو ٹھکرایا تھا میں نے۔